بایو پلس میں خوشامدید سائنس کی دنیا کو دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ ہم کارل سیگن کی مشہور کتاب دی ڈیمن ہانٹڈ ورلڈ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب نا بنیادی طور پر سائنس، ہماری جو تنقیدی سوچ ہے، اور سیوڈو سائنس یعنی جھوٹی سائنس کے خطرناک پہلوؤں پر بڑی گہری روشنی ڈالتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، مطلب یہ بتاتی ہے کہ کیسے جھوٹی سائنس ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اچھا، میں یہاں واضح اعلان کر دوں کہ یہ ہماری سیریز کا پہلا حصہ ہے، اور آج کے اس پہلے حصے میں ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم کتاب کے ابتدائی 2 ابواب کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ وہ ابواب ہیں سب سے قیمتی چیز اور سائنس اور امید۔ یعنی ہم بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں یہ سمجھیں گے کہ آخر انسانی زندگی میں سائنس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ ہے کہ جب سائنس موجود نہیں ہوتی تو اس کی جگہ کون سی چیز لے لیتی ہے۔ بالکل، اور اس حوالے سے کتاب کے شروع میں ہی کارل سیگن کا مسٹر بکلے نامی شخص سے ملاقات کا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ہاں، وہ ڈرائیور والا واقعہ، یہ واقعہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مسٹر بکلے نا دراصل انتہائی متجسس انسان تھے۔ مطلب ان میں جاننے کی بہت لگن تھی؟ بہت زیادہ۔ وہ اٹلانٹس جو ڈوبا ہوا شہر ہے، یا کرسٹلز کی شفا بخش طاقتیں ہیں، اور خلائی مخلوق جیسی باتوں پر پختہ یقین رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس سائنسی حقائق نہیں تھے۔ یعنی اگر ان سے ڈی این اے یا موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پوچھا جائے تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا۔ بالکل، ان کو حقیقی سائنس سے بالکل ناواقف رکھا گیا تھا۔ معاشرے نے انہیں یہ سکھایا ہی نہیں تھا کہ سچ اور جھوٹ میں کیسے فرق کیا جائے۔ ذرا اس پر غور کرتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہے نا جیسے کوئی شخص شدید بھوکا ہو، اسے غذائیت چاہیے ہو، لیکن وہ صرف غیر صحت بخش کھانا یعنی جنک فوڈ کھا رہا ہو۔ بہت زبردست مثال ہے یہ۔ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ حقیقی غذائیت کیا ہوتی ہے، اسے جو مل رہا ہے وہ اسی سے پیٹ بھر رہا ہے۔ اور یہاں جو چیز سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ جھوٹی سائنس یا سوڈو سائنس لوگوں کے لیے زیادہ پرکشش ہوتی کیوں ہے؟ کیوں ہوتی ہے بھلا؟ کیونکہ یہ انہیں ان کی مرضی کے جوابات دیتی ہیں۔ انسان کو جادوئی خیالات پسند ہیں، اور سوڈو سائنس ان انسانی تصورات کی تسکین کرتی ہے، اور سب سے بڑی بات، اس کے لیے کسی ٹھوس ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بس ایک بات کہہ دی اور مان لی گئی۔ لیکن اگر جھوٹی سائنس اتنی ہی پرکشش اور آسان ہے تو ہم سچائی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہیں سے تنقیدی سوچ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ سائنس اور سوڈو سائنس کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ سائنس اپنی غلطیوں سے سیکھتی ہے۔ مطلب وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، سائنسی تحقیق میں ہمیشہ ایرر بارز یعنی غلطی کی گنجائش کو واضح کیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی علم حتمی نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سخت سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر سائنس بھی اپنے نظریات بدلتی رہتی ہے اور سائنسدانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر سائنسدانوں کی غلطی اور کسی نجومی کی غلطی میں کیا فرق ہوا؟ ہم نجومی پر کیوں نہ یقین کریں؟ دیکھیں، سائنس کا اصل حسن ہی اس کی خامیوں کو ماننے میں ہے۔ ایک نجومی کبھی اپنی غلطی نہیں مانے گا، وہ ایسی باتیں گول مول کرے گا کہ آپ اسے غلط ثابت ہی نہ کر سکیں۔ ہاں، وہ کہہ دے گا کہ ستاروں کی چال بدل گئی تھی۔ بالکل، جھوٹی سائنس کے دعوے اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ انہیں کسی تجربے سے غلط ثابت کرنا ناممکن ہوتا ہے، جبکہ سائنس شواہد کی بنیاد پر خود کو بہتر کرتی ہے۔ تو گویا سائنس ایک باقاعدہ عمل ہے۔ جی، اور تھامس گرے کا ایک مشہور قول ہے نا، جہالت میں ہی سکون ہے۔ جھوٹی سائنس ہمیں یہی جھوٹا سکون دیتی ہے، جبکہ سائنس جہالت کے اس سکون کو چیلنج کرتی ہے، اور تنقیدی سوچ ہمیں خود فریبی سے بچاتی ہے۔ واہ! اچھا، اگر ہم اس کے عملی پہلو پر بات کریں، تنقیدی سوچ اور غلطیوں کو سدھارنے کے اس سائنسی عمل نے انسانی تاریخ میں عملی طور پر کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں؟ ارے عملی تبدیلیاں تو بے شمار ہیں۔ اگر آپ قدیم دور کو دیکھیں تو بیماریوں کو دیوتاؤں کا عذاب سمجھا جاتا تھا۔ ہاں بالکل، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ہم سے کوئی دیوتا ناراض ہو گیا ہے۔ جی، اور پھر ہپوکریٹس وہ پہلا شخص تھا جس نے طب کو اس توہم پرستی سے نکال کر مشاہدے کی بنیاد پر کھڑا کیا۔ اس نے کہا کہ بیماریاں قدرتی وجوہات سے ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا انقلاب تھا۔
اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ کتاب کے حقائق کے مطابق نا شکاری اور قدیم ادوار میں انسانی اوسط عمر صرف 20 سے 30 سال تھی۔ جی ہاں، ذرا سوچئے، صرف 20 سے 30 سال۔ اور آج ہم سائنس کی بدولت اسی سال کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ہیضے جیسی مہلک بیماری کا علاج دعاؤں کی بجائے اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے ممکن ہوا۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ سائنس سے منہ موڑنے کا مطلب صرف جدید سہولیات کو چھوڑنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو بنیادی طور پر اپنی اور اپنے بچوں کی بقا کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ ہم موت کو دعوت دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم اسے ایک بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو سائنس نے زمین پر اربوں انسانوں کے لیے خوراک اور صحت کے وسائل پیدا کیے ہیں۔ جی، ایک نجومی سورج گرہن کی پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن سائنس ہزاروں سال پہلے بھی وقت اور جگہ کے درست تعین کے ساتھ ایسا کر سکتی تھی۔ یہ تو سائنس کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن مجھے ایک اور فکر لاحق ہو رہی ہے۔ سائنس نے ہمیں اتنی طاقت اور بقا کی ضمانت تو دے دی ہے، لیکن ہر بڑی طاقت کے ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی تو آتی ہے نا؟ بالکل آتی ہے۔ سائنس یقیناً ایک دو دھاری تلوار ہے۔ جی، کیونکہ اس نے جہاں زندگیاں بچائی ہیں وہیں ایٹمی ہتھیار، آلودگی اور مہلک گیسیں بھی تو ایجاد کی ہیں نا، تو اس کا کیا کریں؟ دیکھیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن کارل ساگن کے بقول اس کا حل سائنس سے فرار ہو کر دوبارہ جہالت اور توہم پرستی میں پناہ لینا بالکل نہیں ہے۔ مطلب ہم پیچھے کی طرف تو نہیں جا سکتے؟ قطعی نہیں۔ تھامس ایڈی کے حوالے سے کتاب میں سائنس کو اندھیرے میں ایک شمع قرار دیا گیا ہے۔ اندھیرے میں ایک شمع، کیا خوبصورت تشبیہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ شمع ہمیں جہالت کے ان تاریک ادوار سے محفوظ رکھتی ہے جہاں بیماریوں کو چڑیلوں کا سایہ سمجھ کر عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ او خدا، وہ تو واقعی انسانی تاریخ کا ایک بھیانک دور تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس بے پناہ طاقت کو تباہی کے سبب بننے سے کیسے روک سکتے ہیں اور ایک محفوظ مستقبل کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ اس کا بہت سیدھا سا جواب ہے، سائنس اور جمہوریت کی اقدار آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، آزادانہ بحث، سچ کی تلاش اور دلیل کی اہمیت ان دونوں کے لیے ناگزیر ہے۔ جب عوام میں تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے تو وہ طاقتور لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر عوام کو سائنس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ موسمیاتی تبدیلی یا ایسے اہم فیصلوں پر سیاستدانوں سے سوال کیسے کریں گے؟ بالکل درست۔ جب تک معاشرے میں سائنس اور تنقیدی سوچ کی وسیع پیمانے پر تعلیم نہیں دی جائے گی نا، انسانیت اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گی۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے جو زیر بحث نکات دیکھے وہ بہت اہم ہے۔ ہم نے سائنس کی افادیت سمجھی، تنقیدی سوچ کی طاقت کو جانا اور جھوٹی سائنس کے نقصانات کا جامع خلاصہ بھی پیش کیا۔ جی، اور یہ سب ہمارے آج کے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم انسانی وہم، عقائد اور غلط نظریات کے پھیلاؤ کا جائزہ لیں گے۔ وہ حصہ بھی بہت سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ یقیناً، لیکن ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں جس پر وہ خود غور کر سکیں۔ اگر انسانی تاریخ اور بقا کا دار و مدار صرف سائنس پر ہے تو کیا ہمارا موجودہ تعلیمی نظام اور ہمارا معاشرہ واقعی ہماری آنے والی نسلوں کو وہ تنقیدی سوچ فراہم کر رہا ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ جی، یا ہم انجانے میں انہیں معلومات کے سمندر میں غرق کر کے دوبارہ اسی تاریک دور کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں دلیل کے بجائے صرف اندھے عقیدے کی حکمرانی ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو کتاب کی بحث سے آگے جاتا ہے اور ہر فرد کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر سوال اٹھانے کی دعوت دیتا ہے۔ This is part 2 of our series on the demon haunted world. اگر ہم ایک صورتحال کا تصور کریں، رات کے پچھلے پہر اچانک آنکھ کھلتی ہے، ذہن پوری طرح جاگ چکا ہے، لیکن جسم کا 1 انچ بھی ہلایا نہیں جا سکتا۔ بالکل، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سینے پر کوئی بہت بھاری پتھر رکھا ہو، سانس لینا محال ہو رہا ہو، اور تبھی بستر کے قریب اندھیرے میں کوئی عجیب سی شکل کھڑی نظر آتی ہے۔ ہاں، اور صدیوں پہلے ہمارے اجداد ان سایوں کو بھوت، چڑیلیں یا شیاطین کہتے تھے، لیکن آج کے دور میں لوگ انہیں خلائی مخلوق یا ایلین سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کیا ہے؟
یہ جاننے کے لیے ہمیں آسمانوں کی طرف نہیں بلکہ اپنے ہی دماغ کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کا ہمارا یہ تفصیلی مطالعہ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والا ہے۔ ہم کارل سیگن کی اس کلاسک کتاب کی مدد سے ایک بہت ہی بنیادی مگر پیچیدہ گتھی سلجھانے کی کوشش کریں گے، مطلب حقیقت اور ہمارے خیالات یعنی پرسیپشن کے درمیان کیا فرق ہے۔ بالکل، اور ہم آج ان شواہد کا جائزہ لیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا دماغ اکثر ایسی چیزیں کیوں دیکھتا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتی۔ لوگ بغیر کسی ثبوت کے خلائی مخلوق کے زمین پر آنے پر کیوں یقین کر لیتے ہیں؟ اور اس ساری کہانی میں انسانی تخیل، نظر کے دھوکے اور دماغ کی خامیوں کا کتنا بڑا کردار ہے۔ یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اس پوری گفتگو میں ہم اپنی کوئی ذاتی رائے یا عقیدہ شامل نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کسی چیز کی توثیق یا تردید کے بجائے مکمل طور پر کتاب میں موجود سائنسی اور نفسیاتی حقائق کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ بالکل، غیر جانبداری بہت ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے بصری معلومات کی بات کرتے ہیں۔ ہم دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کتاب میں ایک بڑی زبردست بحث ہے کہ ہم بادلوں میں، پہاڑوں پر اور یہاں تک کہ چاند کی سطح پر بھی چہرے کیوں تلاش کر لیتے ہیں۔ ہاں، وہ جسے ہم روایتی طور پر چاند پر آدمی یا مین ان دا مون کہتے ہیں۔ جی ہاں، مین ان دا مون۔ دماغ آخر ایسا کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب ہماری ارتقائی تاریخ میں چھپا ہے۔ انسانی دماغ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر اس طرح پروگرام ہوا ہے کہ وہ بکھری ہوئی معلومات میں سے فوری طور پر پیٹرنز تلاش کرے۔ پیٹرن ریکگنیشن؟ جی، پیٹرن ریکگنیشن۔ اور ان پیٹرنز میں سب سے اہم چیز چہرے ہیں۔ اگر ہم ان قدیم انسانوں کا تصور کریں جو جنگلوں میں رہتے تھے، ان کی بقا کا انحصار اس بات پر تھا کہ وہ گھنی جھاڑیوں میں چھپے کسی شکاری جانور یا دشمن کا چہرہ فوراً پہچان۔ مطلب جس انسان کے دماغ نے تیزی سے خطرے کا چہرہ پہچان لیا وہ زندہ بچ گیا۔ بالکل، اور جس نے دیر لگائی وہ مارا گیا۔ اس لیے ہمارا دماغ پیٹرن ریکگنیشن کی ایک انتہائی تیز مشین بن چکا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خطرے سے بچنے کے لیے ہمارے دماغ نے ضرورت سے زیادہ حساس ہونا سیکھ لیا۔ 100%۔ یعنی اگر جھاڑیوں میں محض کچھ پتے ہل رہے ہوں تب بھی دماغ کہتا ہے کہ وہاں کوئی چہرہ ہے، کیونکہ غلط فہمی کا نقصان جان گنوانے سے کم ہے۔ بالکل درست سمت میں سوچ رہے ہیں آپ۔ بقا کے اس میکینزم کی وجہ سے ہمارا دماغ وہاں بھی چہرے اور شکلیں دیکھنے لگتا ہے جہاں وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ اسے نفسیات میں پیریڈولیا کہا جاتا ہے۔ پیریڈولیا، اچھا۔ اور کارل ساگن نے کتاب میں اس کی ایک شاندار تاریخی مثال دی ہے، دی فیس آن مارس، یعنی مریخ پر چہرہ۔ واہ، مجھے یاد ہے یہ واقعہ۔ جی، 1976 میں وائکنگ 1 نامی خلائی جہاز مریخ کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ اس نے مریخ کے ایک علاقے سیڈونیا کی کچھ تصاویر زمین پر بھیجیں۔ ان میں سے ایک تصویر میں مریخ کی سطح پر موجود ایک چٹان بالکل ایک بڑے پتھریلے انسانی چہرے جیسی لگ رہی تھی۔ ہاں، اس تصویر نے اس وقت دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مریخ پر کسی قدیم فرعون کا مجسمہ بنا ہوا ہے جو سیدھا خلا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اخبارات میں تو سنسنی خیز سرخیاں لگ گئی تھیں اور لوگوں نے فوراً یہ نظریہ پیش کر دیا کہ یہ کسی انتہائی ترقی یافتہ خلائی تہذیب کی نشانی ہے۔ جی، جذبات اور تخیلات حقائق پر حاوی ہو چکے تھے۔ لوگوں نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ اس چہرے کے قریب مریخ پر تباہ شدہ شہر اور اہرام بھی موجود ہیں۔ اچھا، تباہ شدہ شہر؟ ہاں، لیکن جب ہم اس تصویر کی تکنیکی تفصیلات کا سائنسی بنیادوں پر جائزہ لیتے ہیں تو حقیقت بالکل مختلف نکلتی ہے۔ وہ چہرہ دراصل روشنی اور سائے کا ایک عارضی کھیل تھا۔ سورج کی روشنی ایک انتہائی مخصوص زاویے سے اس کھردڑی پہاڑی پر پڑ رہی تھی، اور اس سائے نے تصویر میں آنکھوں اور منہ کا تاثر پیدا کر دیا۔ جی بالکل، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چہرے پر جو ایک ناک کا نتنا نظر آ رہا تھا وہ مریخ پر موجود کوئی گڑھا نہیں تھا۔ ایک منٹ، گاڑا نہیں تھا؟ پھر وہ کیا تھا؟ جب خلائی جہاز زمین پر ڈیٹا بھیجتا ہے تو وہ ڈیجیٹل نمبروں کی صورت میں آتا ہے۔ ریڈیو ٹرانسمیشن کے دوران راستے میں کچھ ڈیٹا سگنل ضائع ہو گئے جسے مسنگ ڈیٹا ڈاٹ کہتے ہیں۔ او، یعنی تصویر کا وہ حصہ غائب تھا؟ جی،
تو تصویر کے اس حصے میں جہاں نتنا نظر آیا، دراصل وہاں تصویر کا ڈیٹا سرے سے موجود ہی نہیں تھا، وہ محض ایک کالا نقطہ تھا۔ جب 20 سال بعد جدید کیمروں کے ساتھ اسی پہاڑی کی مزید تصاویر لی گئیں تو وہاں کوئی چہرہ نہیں تھا۔ روشنی کا زاویہ بدل چکا تھا اور وہ بس ایک عام سی کٹی پھٹی چٹان تھی۔ بالکل۔ اور وہ جو لوگ مریخ پر آرام نما عمارتیں دیکھنے کے دعوے کر رہے تھے، ان کی کیا حقیقت تھی؟ کتاب میں انہیں ایک خاص ارضیاتی نام دیا گیا ہے شاید۔ انہیں ڈریکنیٹرز کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی خلائی عمارتیں نہیں ہیں بلکہ ایک قدرتی عمل کا نتیجہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب صحراؤں میں تیز ہوائیں ریت کے ذرات کو اڑا کر چٹانوں سے ٹکراتی ہیں تو وہ ریت ایک ریگ مال یعنی سینڈ پیپر کی طرح کام کرتی ہے۔ صحیح۔ اور ہزاروں سال میں وہ چٹانیں کٹ کٹ کر تکونی یا آرام نما شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ ہاں بالکل، اور یہ عمل زمین پر بھی عام ہوتا ہے، انٹارکٹیکا یا دیگر تیز ہوا والے صحراؤں میں۔ مریخ پر چونکہ ہوائیں بہت تیز چلتی ہیں، اس لیے وہاں ایسے پتھر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری بات پر غور کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج کل ہمارے اسمارٹ فونز کے کیمروں میں فیس فلٹر موجود ہوتا ہے۔ جب ہم کیمرہ کسی کی طرف کرتے ہیں تو وہ خود بخود چہرے کے خود و خال پہچان کر وہاں فوکس کر لیتا ہے۔ بہت زبردست مثال دی، اور ہمارا دماغ بھی باعینہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دماغ کا یہ فیس فلٹر ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ مستقل طور پر آن رہتا ہے۔ مطلب وہ بادلوں میں، پہاڑوں میں اور خلا کی تاریکیوں میں زبردستی پیٹرن بنا کر ہمیں پیش کر دیتا ہے؟ جی، کیونکہ وہ اسی کام کے لیے بنا ہے۔ یہ بات ہمیں ایک اور بہت اہم موڑ پر لے آتی ہے۔ اگر ہمارا ذہن محض روشنی اور سائے کے کھیل سے چٹانوں میں چہرے بنا سکتا ہے تو رات کے اندھیرے میں آسمان پر نظر آنے والی نامعلوم روشنیوں کے ساتھ ہمارا تخیل کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ بالکل، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ہم خلائی مخلوق کے تصور کو سمجھتے ہیں۔ کم اور ہماری نفسیات سے زیادہ تعلق ہے۔ دیکھیں، جب ہم خلائی مخلوق کے زمین پر آنے کے دعووں کو سائنسی اصولوں پر پرکھتے ہیں تو ایک بہت بنیادی خامی سامنے آتی ہے: ٹھوس ثبوت کی مکمل عدم موجودگی۔ یعنی کوئی دھات یا ٹیکنالوجی آج تک نہیں ملی؟ آج تک کوئی ایک بھی ایسا حیاتیاتی نمونہ یا آلہ سامنے نہیں آیا جو بغیر کسی شک و شبہے کے زمین سے باہر کا ہو۔ اس کے برعکس جو گواہیاں سامنے آتی ہیں ان میں انسانی نفسیات اور ہمارے پاپ کلچر کا انتہائی گہرا اثر نظر آتا ہے۔ پاپ کلچر کا اثر؟ جیسے وہ بیٹی اور بارنی ہل کا مشہور کیس؟ بالکل، کتاب میں بیٹی اور بارنی ہل کی بہترین مثال دی گئی ہے۔ جی، یہ 1968 کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جس نے ایلینز کے اغوا کی کہانیوں کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ اس جوڑے کا دعویٰ تھا کہ ایک اڑن تشتری نے ان کی گاڑی روکی اور چھوٹی جسامت والے ایلینز نے انہیں اغوا کر کے ان پر طبی تجربات کیے۔ بظاہر تو یہ کہانی بہت ڈراؤنی اور حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کیس کی تہہ تک پہنچنے کے لیے سائنس نے نفسیات کا سہارا لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد بارنی ہل کو ہپنوسس یعنی عمل تنویم کے عمل سے گزارا گیا تاکہ اس کے لاشعور میں دبی یادیں نکالی جا سکیں۔ اچھا، اور ہپنوسس کے دوران کیا نکلا؟ ہپنوسس کے دوران اس نے جن ایلینز کی شکل و صورت بیان کی وہ بہت مخصوص تھیں۔ اس نے بتایا کہ ان کے سر بہت بڑے تھے، آنکھیں بڑی اور ترچھی تھیں اور جسامت چھوٹی تھی۔ ارے، یہ تو وہی خاکہ ہے جو آج دنیا بھر میں مشہور ہے۔ جی، لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ بارنی نے جو خود و خال بتائے وہ ہو بہو ایک سائنس فکشن ٹی وی شو دی آؤٹر لمٹس کے ایک کردار سے ملتے تھے۔ واہ، اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ وہ قسط بارنے کے ہپنوسس سیشن سے صرف 12 دن پہلے ہی ٹی وی پر نشر ہوئی تھی۔ بالکل، 12 دن پہلے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہپنوسس ایک قابل بھروسہ طریقہ نہیں ہے؟ ہم تو عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ ہپنوسس کے دوران انسان صرف سچ بولتا ہے، جیسے اس کے دماغ میں کوئی ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ یہ یادداشت کے بارے میں ایک بہت بڑی اور عام غلط فہمی ہے۔ ہماری یادداشت کسی کیمرے کی ریکارڈنگ یا ہارڈ ڈرائیو جیسی نہیں ہے۔ انسانی یادداشت ایک ویکیپیڈیا کے پیج کی طرح کام کرتی ہے۔ ویکیپیڈیا کی طرح؟ مطلب اس میں کوئی بھی ترمیم کر سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ خود بھی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں اور حالات یا ماحول بھی اس میں رد و بدل کر سکتا ہے۔
جب کوئی شخص ہپنوسس کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ انتہائی حد تک مشورے قبول کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یعنی ہائیلی سجیسٹیبل؟ جی، اگر ماہر نفسیات اس سے کوئی ایسا سوال پوچھے جس میں کوئی اشارہ چھپا ہو، مثلاً کیا ان کی آنکھیں بڑی تھیں، تو مریض کا دماغ فوراً ٹی وی پر دیکھی گئی کسی پرانی فلم سے بڑی آنکھیں اٹھا کر اس خالی جگہ کو بھر دے گا۔ اور اسے ایک حقیقی یاد کے طور پر پیش کرے گا۔ بالکل۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جوڑا جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا تھا، بلکہ ان کا دماغ میڈیا کے اثرات کو ملا کر ایک نئی حقیقت گڑھ رہا تھا۔ 100%۔ اور اسی طرح کتاب میں کراپ سرکلز یعنی فصلوں میں بننے والے دائروں کا بھی ذکر ہے۔ برسوں تک ان دائروں کو خلائی مخلوق کا ریاضیاتی پیغام سمجھا جاتا رہا۔ ہاں، خبروں میں ان پر گھنٹوں بحث ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ دو عام انسانوں کا کیا دھرا نکلا۔ جی، ڈاگ اور ڈیو نے محض لکڑی کے تختوں اور رسیوں کی مدد سے وہ بنائے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں فصل کو دباتے اور نشان بنا دیتے۔ میڈیا نے اس کی اتنی تشہیر کی کہ لوگوں نے مان لیا کہ انسان یہ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں کارل سیگن کی منطقی سوچ بہت زبردست ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ذرا تصور کریں ایک انتہائی ترقی یافتہ خلائی مخلوق جو فزکس کے قوانین کو مات دے کر نوری سالوں کا مشکل ترین سفر طے کرتی ہے، جن کے پاس ناقابل یقین ٹیکنالوجی ہے۔ ہاں، تو کیا وہ خربوں کلومیٹر کا سفر صرف اس لیے کریں گے کہ زمین پر آ کر برطانیہ کے ایک کسان کی گندم کی فصل خراب کریں؟ بالکل، یہ کتنا مزے کا خیز لگتا ہے۔ ساگن کا استدلال واقعی بہت طاقتور ہے، اور اگر ہم ان اغوا کے کہانیوں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی کتنی عجیب لگتی ہیں۔ وہ خلائی مخلوق انسانوں کو اغوا کر کے خون نکالنا اور جلد کا معائنہ کرنا، مطلب یہ تو آج کے دور کے کسی عام سے اسپتال میں ہونے والے تجربات ہیں۔ جی بالکل۔ اگر وہ اتنے جدید ہیں تو وہ ہماری قمیض پر گرا ہوا ایک بال لے کر ہمارا ڈی این اے ڈیکوڈ کیوں نہیں کر لیتے؟ انہیں بار بار انسانوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر ڈرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ان کہانیوں میں موجود ایلینز کا رویہ غیر معمولی طور پر انسانی ہے۔ ان کے تجربات، ان کی شکلیں، سب کچھ وہ ہے جو انسان خود سوچتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں باہر سے نہیں آ رہی بلکہ انسانی دماغ کے اندر ہی تخلیق ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان لاکھوں لوگوں کا کیا جو اپنے ساتھ ہونے والے ان واقعات پر پختہ یقین رکھتے ہیں؟ جب وہ اپنے تجربات بتاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں سچا خوف ہوتا ہے، وہ روتے ہیں۔ کیا ہم ان سب کی ذہنی حالت کو ایک لفظ تخیل کہہ کر مسترد کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم انہیں مسترد نہیں کر سکتے، اور نہ ہی سائنس انہیں جھوٹا کہتی ہے۔ وہ واقعی ڈرامہ نہیں کر رہے، وہ ایک انتہائی حقیقی اور خوفناک جسمانی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سائنس اس کیفیت کو کیسے بیان کرتی ہے؟ سائنس اس کی جڑوں تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے بیشتر واقعات کی اصل وجہ ہیلوسینیشنز یعنی نظر کا دھوکہ یا وہم ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہیلوسینیشن کا مطلب کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ دنیا کے 10 سے 25% بالکل عام اور صحت مند انسان اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور ساگن کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ سلیپ پیرالسس یا نیند کا فالج ہے، جس کا ذکر ہم نے آگے پروگرام کے شروع میں کیا تھا۔ جی بالکل۔ سلیپ پیرالسس انسانی جسم کی ایک طبی لیکن انتہائی خوفناک حالت ہے۔ جب ہم سوتے ہیں اور خواب دیکھنے کے مرحلے یعنی REM سلیپ میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارے جسم کے تمام پٹھوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ تو ارتقاء کی طرف سے دیا گیا ایک حفاظتی نظام ہے نا، تاکہ ہم خواب میں دوڑتے ہوئے خود کو زخمی نہ کر لیں۔ جی ہاں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان جاگ تو جاتا ہے لیکن دماغ پٹھوں کو مفلوج کرنے والا یہ سوئچ آف کرنا بھول جاتا ہے۔ یعنی ذہن تو جاگ گیا اور آنکھیں کھل گئیں، لیکن جسم اب بھی نیند کی قید میں ہے۔ بالکل۔ اور اس کیفیت میں جب انسان ہلنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے تو دماغ میں شدید گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دماغ کا خوف کو کنٹرول کرنے والا حصہ ایمگڈیلا پوری طاقت سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ جسم خواب اور بیداری کے درمیان پھنسا ہوتا ہے تو دماغ اپنے خوابوں کو باہر کی دنیا میں پروجیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ انسان کو سینے پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، عجیب شکلیں نظر آتی ہیں اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہمارا دماغ ایک ریڈیو ہو۔
دن کے وقت جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے حواس بیرونی دنیا کا سگنل مضبوطی سے پکڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے میں جب وہ بیرونی سگنل کٹ جاتا ہے تو دماغ اپنے اندر کا شور، اپنی یادیں اور خوابوں کو اس طرح پلے کرنے لگتا ہے کہ وہ حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اسے سگنل ٹو نوائز کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ واہ، سگنل ٹو نوائز! اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو علامات بالکل ایک جیسی ہیں، صرف نام بدلتے رہے ہیں۔ قرون وسطیٰ میں لوگ انہیں رات کی چڑیلیں یا انکیبس کہتے تھے۔ مشرقی ثقافتوں میں جنات سمجھا جاتا تھا، اور آج کیونکہ ہمارا کلچر سائنس فکشن سے بھرا ہوا ہے، اس لیے دماغ اسے خلائی مخلوق کا نام دے دیتا ہے۔ یہ سب نفسیاتی اور سائنسی وجوہات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک اور منطقی لگتی ہیں، لیکن اگر یہ سب واقعی صرف دماغ کا کھیل ہے تو پھر لوگ اب بھی حکومتی سازشوں پر اتنی شدت سے کیوں یقین رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے۔ جی، مطلب معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ حکومتیں خلائی مخلوق کا وجود عوام سے چھپا رہی ہیں۔ روزویل کے واقعے نے اس نظریے کو سب سے زیادہ ہوا دی۔ تو آخر وہاں کیا ہوا تھا؟ روزویل کا واقعہ سازشی نظریات کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ بات 1947 کی ہے، سرد جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ امریکی ریاست نیو میکسیکو کے علاقے روزویل میں ایک پراسرار چیز کریش ہو کر گری۔ ابتدائی طور پر فوج نے پریس ریلیز جاری کر دی کہ ہم نے ایک اڑن تشتری برآمد کی ہے۔ اور پھر اگلے ہی دن تردید کر دی؟ بالکل، اگلے دن کہا کہ یہ محض ایک موسمی غبارہ تھا۔ اس متضاد بیان نے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے۔ تو حقیقت میں وہ چیز کیا تھی؟ کیا حکومت واقعی کچھ چھپا رہی تھی؟ جی، حکومت واقعی ایک راز چھپا رہی تھی، لیکن وہ کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی۔ وہ دراصل پروجیکٹ موگل نامی ایک انتہائی خفیہ ملٹری پروگرام کا حصہ تھا۔ پروجیکٹ موگل؟ جی، یہ ایک بہت اونچائی پر اڑنے والا خاص قسم کا غبارہ تھا، جس کا مقصد سوویت یونین کے ایٹمی دھماکوں کی آوازیں سننا تھا۔ چونکہ پروجیکٹ انتہائی خفیہ تھا، اس لیے غبارے میں بہت عجیب مٹیریل استعمال ہوا تھا، جیسے کہ خاص قسم کا فوائل اور ایک ٹیپ جس پر عجیب سے پھولوں کے نشانات تھے، جنہیں بعد میں لوگوں نے خلائی رسم الخط سمجھ لیا۔ بالکل۔ جب یہ گرا اور فوج نے حقیقت چھپانے کے لیے جھوٹ بولا تو اس رازداری نے عوام کے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ تو اگر ہم اسے سمجھیں تو حکومتوں کی یہ غیر ضروری رازداری بالکل ایک جادوگر کے اندھیرے کمرے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب معلومات کی روشنی تک رسائی نہ ہو تو ہم اندھیرے کمرے میں خود ہی اپنے دماغ میں بھوت کھڑے کر لیتے ہیں بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ اور ان پر یقین بھی کرنے لگتے ہیں۔ ہم حقیقت کی پیچیدگی کو سمجھنے کے بجائے یہ ماننا زیادہ آسان سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سازشی نظریات اندھیرے میں پنپتے ہیں۔ جب حکومتیں سلامتی کے نام پر حد سے زیادہ چیزیں چھپانے لگتی ہیں تو وہ ایک معلوماتی خلا پیدا کرتی ہیں۔ انسان کو نامعلوم سے خوف آتا ہے، اس لیے وہ اس خلا کو سازشی نظریات سے بھر دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں کارل سیگن ایک بہت زمینی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں۔ اگر زمین پر مسلسل خلائی مخلوق آ رہی ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر ملک کا بیوروکریٹ اور فوج کے لاکھوں اہلکار کئی دہائیوں تک اس راز کو مکمل طور پر سینے میں دفن رکھیں؟ ہاں، کوئی ایک اہلکار یا سائنسدان تو ایسا ہوتا جو حتمی ثبوت کے ساتھ سامنے آ جاتا۔ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کی رازداری کو برقرار رکھنا عملی طور پر ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ تو اس تمام گہرے مطالعے کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ انسانی دماغ بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ جی، بقا کے لیے بنائی گئی پیٹرن ریکگنیشن ہمیں چٹانوں پر چہرے دکھا سکتی ہے۔ ہماری یادیں ویکیپیڈیا کے پیجز کی طرح بدلی جا سکتی ہیں۔ نیند کے فالج کی کیفیت میں ہمارا دماغ ہمارے خوابوں کو بیرونی حقیقت بنا کر سامنے لا سکتا ہے، اور پھر حکومتی رازداری اور نامکمل معلومات ان جھوٹے عقائد کو ایک مکمل سازشی نظریے میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں وہ ہمیشہ بیرونی دنیا کی حقیقت نہیں ہوتا۔ اسی لیے کارل ساگن نے سائنسی شکوک و شبہات پر اتنا زور دیا ہے۔ شکوک و شبہات کوئی منفی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اوزار ہے جو ہمیں حقائق کو ہماری خواہشات اور تخیلات سے الگ کرنے میں مدد دیتا ہے۔
بالکل. جب ہم بغیر ثبوت کے دعووں پر سوال اٹھانے کی عادت ڈالتے ہیں تو ہم توہمات کے اندھیرے سے نکل کر حقیقت کی روشنی میں آ جاتے ہیں. کائنات میں یقیناً ہم اکیلے نہیں ہوں گے، لیکن اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ خلائی مخلوق انسانوں کے ساتھ وہی تجربات کر رہی ہے جو ہم فلموں میں دیکھتے ہیں. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم ان ڈراؤنی اور فرضی کہانیوں سے باہر نکل آئیں تو یہ اصلی کائنات اپنے اندر اتنے عجائبات رکھتی ہے جو کسی بھی سائنس فکشن سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہیں. بلا شبہ. ذرا سوچئے، سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کا آئرن، ہماری ہڈیوں کا کیلشیم اور ہمارے دماغ کا کاربن، یہ سب عناصر اربوں سال پہلے خلا میں موجود ستاروں کے پھٹنے سے پیدا ہوئے تھے. ہم انسان لفظی طور پر ستاروں کی دھول سے بنے ہیں. کائنات کی یہ اصل حقیقت کسی بھی اڑن تشتی کی جھوٹی کہانی سے 1000 گنا زیادہ شاندار ہے. بہت خوب. In the next part, we will explore deeper psychological and scientific thinking behind belief and reality. یہ تیسرا حصہ ہے. بالکل. اور آج کی بحث بہت ہی گہری ہونے والی ہے. ہاں، آج کا ہمارا اس تفصیلی جائزے کا مقصد کارل سیگن کی مشہور کتاب کے فراہم کردہ ذرائع کی مزید گہرائی میں جانا ہے. صحیح. وہ کتاب جو شیاطین کے حوالے سے ہے. جی، ہم یہ دیکھیں گے کہ شواہد کے بغیر غلط عقائد کیسے زندہ رہتے ہیں، سائنس میں ثبوت کی کیا اہمیت ہے، اور لوگ اپنے غلط خیالات کو کیسے درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات، ایسے دعووں کا کیا مطلب ہے جنہیں پرکھا ہی نہیں جا سکتا. بالکل. تو آئیے اسے کھولتے ہیں. آج کا مواد نہ صرف حیران کن ہے، بلکہ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو یہ انسانی ذہن کی خامیوں کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین شارٹ کٹ ہے. 100% ایسا ہی ہے. دیکھیں، انسان ہمیشہ سے انجانے خوف کا شکار رہا ہے. ہاں، یہ تو ہسٹری بتاتی ہے کہ ہم اندھیرے سے اور نامعلوم چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور یہی خوف وقت کے ساتھ ساتھ اپنی شکلیں بدلتا رہتا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ ماضی میں لوگ شیاطین، چڑیلوں اور پریوں پر پورا یقین رکھتے تھے. مطلب وہ کوئی بچوں کی کہانیاں نہیں تھیں، لوگ واقعی ڈرتے تھے. جی بالکل. اور صرف عام لوگ نہیں، سینٹ آگسٹن اور رچرڈ بیکسٹر جیسے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں نے ان شیاطین کی حقیقت پر باقاعدہ زور دیا. اچھا، مطلب پڑھے لکھے لوگ بھی ان چیزوں پر یقین کر رہے تھے. ہاں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں تھا. لیکن آج کے سائنسی دور میں ہم نے انہی نفسیاتی تجربات کو ایک نیا نام دے دیا ہے. ایک نیا نام؟ مطلب کیا؟ یعنی آج ہم نے اسے ایک سائنسی لبادہ پہنا دیا ہے، اور اب وہی چیزیں خلائی مخلوق یا اڑن تشتریوں اور UFOs کا نام بن گئی ہیں. ارے واہ! تو مطلب اگر مختلف ادوار میں اتنے سارے لوگ ایک جیسی چیزیں دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے شیطان اور اب خلائی مخلوق، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. مطلب کیا یہ ایسا ہی نہیں جیسے ایک ہی سافٹ ویئر مختلف آپریٹنگ سسٹمز پر چل رہا ہو؟ یعنی بنیادی خامی تو ہماری انسانی نفسیات میں ہے، لیکن اس کی شکل اس دور کے کلچر کے حساب سے بدل گئی ہے. یہاں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ انسانی دماغ میں ہذیان یا ہیلوسینیشنز پیدا ہونا ایک بہت ہی عام بات ہے. اچھا، یعنی یہ کوئی بیماری نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. لوگ جب کسی بھی قسم کے غیر معمولی یا عجیب تجربے سے گزرتے ہیں، جیسے کہ سلیپ پیرالیسس ہو گیا، تو وہ اس کی تفصیلات کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ اپنے موجودہ ثقافتی ماحول سے اخذ کرتے ہیں. جسے ہم زائٹ گائسٹ کہتے ہیں. جی ہاں. غلط عقائد بغیر ثبوت کے اس لیے زندہ رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ ہماری جذباتی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. مطلب وہ ہمیں ایک سکون دیتے ہیں؟ بالکل. وہ ہمیں اس وسیع کائنات میں ہماری اہمیت کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ باہر سے کوئی مخلوق ہم سے ملنے آ رہی ہے. یہ تو بہت عجیب بات ہے. یعنی ثقافت ہمارے خیالات کو شکل دیتی ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی تو ضروری ہے نا کہ ہمارے دماغ کے اندر آخر وہ کون سا نظام ہے جو ان خیالات کو بالکل حقیقت ماننے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ ہماری یادداشت کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، ہماری یادداشت وہ کیسے کام کرتی ہے؟ تو یہاں ماہر نفسیات الزبتھ لافٹس کے ایک بہت مشہور تجربے کا حوالہ دیا گیا ہے. انہوں نے لوگوں کو ایک کار حادثے کی فلم دکھائی. ٹھیک ہے،
پھر کیا ہوا؟ فلم دکھانے کے بعد انہوں نے شرکا سے باتوں باتوں میں ایک ایسے سٹاپ سائن کا ذکر کیا جو اس فلم میں حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ تھا ہی نہیں؟ اور لوگوں نے مان لیا؟ جی، بعد میں بہت سے لوگوں نے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس جھوٹے سائن کو یاد کرنے کا دعویٰ کیا۔ وہ قسمیں کھانے کو تیار تھے کہ انہوں نے وہ سائن دیکھا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب میں حیران ہوں، اگر ہماری یادداشتیں محض کہانیاں ہیں جنہیں ہم خود بخود ایڈٹ کر لیتے ہیں، تو پھر چشمدید گواہوں پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری یادداشت کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ایک کچی کہانی کی طرح لگ رہی ہے۔ بالکل، ایک ایسی کہانی جس میں مسلسل ترمیم ہوتی رہتی ہے، اور اسی لیے لوگ اپنے غلط خیالات کو اتنی شدت سے سچ مان لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرانے زمانوں میں بھی یہی ہوتا ہوگا؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق قرون وسطیٰ کے اسپین میں بھی جو روحانی مشاہدات نظر آنے کے دعوے کیے گئے وہ بھی اسی طرح پھیلے تھے، کیونکہ وہاں سائنسی سوچ کی کمی تھی۔ صحیح، لوگ بس ایک دوسرے کی بات سنتے تھے اور ان کا دماغ اسے سچ مان لیتا تھا۔ ہاں، انسان اپنی یادداشت پر حد سے زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ جب کوئی خیال یا مشاہدہ بار بار دہرایا جاتا ہے تو دماغ اسے حقیقت مان لیتا ہے۔ وہ سچ اور اپنے دماغ کی پیدا کردہ حقیقت میں فرق نہیں کر پاتے ہیں نا؟ آپ نے بالکل درست کہا، وہ فرق کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ تو جب ہماری یادداشت اتنی کمزور اور تبدیل ہونے والی ہے تو کیا ہوتا ہے جب کوئی ماہر نفسیات یا کوئی تھراپسٹ ان غلط یادوں کو سچ ماننے پر زور دے؟ یہیں سے تو تھراپی کے سب سے بڑے خطرات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ مطلب ڈاکٹر کو تو ٹھیک کرنا چاہیے نا؟ جی، لیکن جان میک جیسے تھراپسٹ کا ذکر بھی کتاب میں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کے خلائی مخلوق کے ذریعے اغوا ہونے یعنی ایلین ابڈکشن کے دعووں کو بغیر کسی سائنٹیفک ثبوت کے بالکل سچ مان لیتے تھے۔ کیا واقعی ایک ڈاکٹر ہو کر وہ ثبوت نہیں مانگتے تھے؟ نہیں مانگتے تھے، اور ذرائع اس صورتحال کا موازنہ 90 کی دہائی کے اس خوف سے کرتے ہیں جسے سیٹینک کلٹ یا شیطانی رسومات کا خوف کہا جاتا تھا۔ ہاں، وہ جو ڈے کیئر سینٹرز والا ایشو تھا امریکہ میں۔ بالکل وہی، اور اسی طرح کولڈ ڈرنک کے کینز میں سرنجیں ملنے کی بھی جھوٹی افواہیں پھیلی تھیں۔ ہاں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، لوگ بس دعوے کر رہے تھے۔ جی، تو یہ بتاتا ہے کہ تھراپسٹ کا ان غیر تصدیق شدہ خیالات کی حوصلہ افزائی کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ پورے کا پورا معاشرہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، کیا ایک تھراپسٹ کا کام مریض کی بات پہ یقین کرنا نہیں ہوتا؟ مطلب اگر کوئی شخص شدید ذہنی اذیت میں ہے، رو رہا ہے، تو اسے اسی وقت خلائی مخلوق کے ٹھوس ثبوت مانگنا کہ یہ سراسر بے حسی نہیں ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو دیکھیں، ہمدردی اپنی جگہ بہت اہم ہے، مریض کو سننا چاہیے۔ ہاں، سننا تو چاہیے، بالکل سننا چاہیے، لیکن سائنس میں ثبوت کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بغیر شواہد کے ان ہذیانی دعووں کو معاشرے میں پھیلانے لگے۔ ہاں، کیونکہ اس سے تو ایک نیا اندھا عقیدہ پیدا ہوتا ہے نا۔ 100%۔ جب آپ سائنس کے اصولوں کو نظر انداز کر کے مریض کی اس دماغی کیفیت کو ایک خارجی حقیقت تسلیم کر لیتے ہیں تو لوگ سچ اور وہم میں تمیز بالکل کھو دیتے ہیں۔ صحیح، پھر وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ تو ثبوت کی اسی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے تصور کی طرف جانا ہوگا جو یہ جانچتا ہے کہ آیا کسی دعوے کو ثابت کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ بالکل، اور اس کے لیے ذرائع میں میرے گیراج میں ڈریگن کی بہت ہی دلچسپ اور مشہور کہانی موجود ہے۔ ڈریگن؟ وہ بھی گیراج میں؟ چلیں بتائیں یہ کیا قصہ ہے۔ تو فرض کریں میں آپ سے کہتی ہوں کہ میرے گیراج میں ایک زبردست قسم کا آگ اگلنے والا ڈریگن رہتا ہے۔ تو میں تو فوراً کہوں گا کہ بھئی مجھے بھی دکھائیں، میں نے تو آج تک ڈریگن نہیں دیکھا۔ بالکل، لیکن جب آپ ثبوت مانگتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ دراصل میرا ڈریگن غیر مرئی ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اچھا جی، نظر نہیں آتا؟ تو پھر میں کہوں گا کہ ایسا کرتے ہیں، گیراج میں فرش پر آٹا بچھا دیتے ہیں، جب وہ چلے گا تو پاؤں کے نشان تو بنیں گے نا۔ اور میں فوراً جواب دوں گی کہ نہیں، وہ تو ہوا میں اڑتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر لگتے ہی نہیں۔ ارے واہ! تو پھر میں کہوں گا کہ کوئی انفراریڈ کیمرہ لے آتے ہیں، وہ آگ اگلتا ہے تو حرارت تو ہوگی۔ اور میرا جواب ہوگا کہ
اس کی آگ میں کوئی حرارت ہے ہی نہیں، وہ عام آگ نہیں ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب دعویٰ کرنے والے کے پاس تو ہر سائنسی ٹیسٹ سے بچنے کا ایک بہانہ موجود ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ کیا یہ بالکل وہی طریقہ نہیں جو لوگ اپنی پسندیدہ سازشی تھیوریز کو بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل وہی طریقہ ہے۔ ماہرین اس بات کی تائید کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے، سائنس میں یہ ثابت کرنا کافی نہیں ہے کہ کوئی خیال غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ثابت کرنا ضروری ہے؟ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ وہ کس طرح درست ہے، یعنی اسے غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہونا چاہیے۔ جسے فالسیفائیبلٹی کہتے ہیں۔ جی، اگر کسی مفروضے کو غلط ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہی موجود نہ ہو، یعنی انٹیسٹیبل کلیمز، تو وہ دعویٰ علم کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ صحیح، کیونکہ پھر تو کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ بالکل اسی طرح لوگ غلط خیالات کو جواز فراہم کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں آپ کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ہی زبردست بحث تھی۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے خیال میں سننے والوں کے لیے ہمیں ایک حتمی اور فکر انگیز خیال چھوڑنا چاہیے۔ ضرور، بتائیں۔ اگر ہمارا انسانی دماغ ان نظر نہ آنے والے ڈریگنز اور خلائی مخلوق کی کہانیوں پر یقین کرنے کے لیے اتنا بے چین رہتا ہے، تو شاید ایک انسان کے لیے سب سے بڑا اور انقلابی قدم یہ ہے کہ وہ ایک جھوکی تسلی دینے والی کہانی کے بجائے پورے اعتماد سے یہ کہنا سیکھے کہ مجھے نہیں معلوم۔ واقعی یہ تسلیم کرنا بہت بڑی بہادری ہے۔ جی بالکل۔ اگلے حصے میں ہم دریافت کریں گے کہ غلط معلومات کا کیسے پتہ لگایا جائے اور سائنسی انداز میں کیسے سوچا جائے۔ یہ پارٹ 4 ہے، اور ذرا تصور کریں کہ ایک عام سا انسان ٹیلی ویژن پر آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ 2000 سال پرانی روح کی آواز بن سکتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پورے ملک کا میڈیا، مطلب بڑے بڑے صحافی بھی بغیر کسی پس منظر کی تحقیق کے اس پر اندھا یقین کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک سچا واقعہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کارل سیگن کی تحریروں پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ اور اس ساری گفتگو کا بنیادی مقصد دراصل یہ سمجھنا ہے کہ معلومات کے اس طوفان میں سچ اور جھوٹ کو کیسے الگ کیا جائے۔ ہاں، یعنی شواہد پر مبنی سوچ یا شکوک و شبہات اور منطقی استدلال کو محض کتابوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ اور ساتھ ہی ہم ان خطرات کو بھی دیکھیں گے جو سائنس دشمنی کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں۔ بالکل، اور اس عمل کو شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک ذہنی ٹول کٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم فریب پکڑنے والی ٹول کٹ کہہ سکتے ہیں۔ فریب پکڑنے والی ٹول کٹ۔ تو اس ٹول کٹ کا سب سے پہلا اوزار کیا ہے؟ سب سے پہلا قدم ہے شواہد کی آزادانہ تصدیق۔ مطلب سائنس میں کسی بھی عہدے یا بڑی شخصیت کے نام پر کسی بات کو حتمی سچ نہیں مان لیا جاتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے ماہرین نے بھی سنگین غلطیاں کی ہیں نا۔ ہاں بالکل، حقائق کو خود بولنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کا سامنا کرتے وقت فوراً پہلی وضاحت سے جذباتی لگاؤنی پیدا کر لینا چاہیے۔ صحیح، یعنی ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ایک سے زیادہ مفروضوں پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن جب بہت سی وضاحتیں موجود ہوں تو ان میں سے بہترین کو چننے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی بہترین اصول ہے جسے اوکم کا استرا یا اوکمز ریزر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اوکم کا استرا عملی طور پر کیسے کام کرتا ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جب کسی ایک واقعے کی دو مختلف وضاحتیں موجود ہوں اور دونوں حقائق پر پوری اترتی ہوں تو ہمیشہ سادہ ترین وضاحت کو ترجیح دینی چاہیے۔ مطلب جس میں انوکھے مفروضے کم سے کم ہوں؟ بالکل۔ مثال کے طور پر اگر رات کو چھت پر قدموں کی آہٹ سنائی دے تو ایک وجاہت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بلی گزر رہی ہے، اور دوسری یہ کہ کوئی اڑن تشتری اتری ہے۔ تو منطق کا تقاضا یہی ہے نا کہ بلی والی سادہ وضاحت کو مان لیا جائے، کیونکہ اڑن تشتری کے لیے تو بہت سے نئے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ بالکل درست۔ اور اس ذہنی ٹول کٹ کا ایک اور بہت اہم حصہ ہے منطقی غلطیوں یا لاجیکل فیلیسیز کو پہچاننا۔ روزمرہ کی بحثوں میں لوگ بہت زیادہ ان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں، جیسے وہ ایک غلطی ہے نا ایڈ ہومنم، جس میں لوگ اصل دلیل کو چھوڑ کر بحث کرنے والے کی ذات پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ایڈ ہومنم، اس میں دلیل وہیں دھری رہ جاتی ہے اور بحث ذاتیات پر شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور خطرناک غلطی ایک اور ہے۔
وہ کون سی؟ وہ ہے تعلق یعنی کوریلیشن اور سبب یعنی کازیشن کے درمیان فرق کو نہ سمجھنا۔ او، یہ تو بہت عام ہے۔ مطلب اگر دو واقعات ایک ہی وقت میں ہو رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرا ہو رہا ہو۔ بالکل، اور تمباکو کی صنعت نے تو اس منطقی خامی کو ایک باقاعدہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ سچ میں؟ وہ کیسے؟ جب ابتدائی سائنسی تحقیقات نے بتایا کہ تمباکو نوشی اور پھیپھڑوں کے کینسر کا گہرا تعلق ہے، تو اس صنعت نے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے لوگوں کو الجھانے کی مہم چلائی۔ اچھا، تو انہوں نے کیا متبادل مفروضہ پیش کیا تھا لوگوں کو الجھانے کے لیے؟ انہوں نے جان بوجھ کر یہ بحث چھیڑ دی کہ تمباکو نوشی اور کینسر کا ایک ساتھ پایا جانا محض ایک اتفاق ہے۔ ارے واہ، مطلب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی نہیں ہیں۔ ہاں، ان کا استدلال تھا کہ شاید ایسے لوگ جنہیں جینیاتی طور پر کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، ان میں سگریٹ پینے کی طلب بھی جینیاتی طور پر ہی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی ہولناکن بات تھی، حالانکہ سخت کنٹرول تجربات ثابت کر رہے تھے کہ تمباکو ہی اصل سبب ہے۔ بالکل، لیکن انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ عام انسان تعلق اور سبب کے فرق کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ پاتا، اور یوں انہوں نے دہائیوں تک اپنا منافع بچایا۔ خیر، یہ ساری صورتحال دیکھ کر مجھے انسانی رویے کا ایک بہت ہی عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ میں سوچ رہی تھی کہ جب انسان کوئی پرانی گاڑی خریدتا ہے تو کتنا شکی مزاج بن جاتا ہے۔ ہم انجن کی آواز سنتے ہیں، ٹائر چیک کرتے ہیں، مکینک کے پاس جاتے ہیں۔ ہاں، ہر ممکن خرابی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب بات ہماری صحت کی ہو، روح کی یا کائنات کے بڑے رازوں کی، تو ہم اتنے بڑے دعووں کو محض ایک شک کی بنیاد پر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے فوراً مان لیتے ہیں۔ یہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ انسان کے پاس یہ فریب پکڑنے کے ٹولز موجود تو ہیں، لیکن دھوکہ کھانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا بہت پیچیدہ اور بے حس محسوس ہوتی ہے۔ تو کیا لوگ اس لیے وہموں کا سہارا لیتے ہیں؟ اس کائنات کی سرد اور تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنے کے بجائے انسانی فطرت تسلی بخش وہموں کی طرف جھکتی ہے۔ ایسے وہم جو امید دلائیں اور یہ احساس پیدا کریں کہ کائنات میں ہماری کوئی خاص اہمیت ہے۔ یعنی جب سچائی تکلیف دہ ہو تو انسان وہ سچائی چن لیتا ہے جو اسے سننے میں اچھی لگے۔ بالکل، اور اسی لیے کارلوس جیسے ڈرامے اتنی آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ جیمز رینڈی والا واقعہ، اس نے آسٹریلیا کے میڈیا کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ سارا جال کیسے بنا تھا؟ جیمز رینڈی دراصل ایک شکی مزاج محقق تھے جو دھوکے بازوں کو بے نقاب کرتے تھے۔ انہوں نے ایک عام سے انسان کو لیا، اسے تھوڑی سی اداکاری سکھائی اور کارلوس کا نام دے کر ٹی وی پہ پیش کر دیا۔ اور میڈیا نے کوئی تحقیق نہیں کی؟ بالکل نہیں۔ رینڈی نے کارلوس کے جعلی ماضی کی کہانیاں گھڑیں، جعلی پریس ریلیز بھیجی۔ رینڈی کو معلوم تھا کہ میڈیا کو صرف سنسنی خیز خبروں اور ریٹنگز کی بھوک ہے۔ یہ تو میڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ کسی ایک صحافی نے بھی فون اٹھا کر تصدیق کرنے کی زحمت نہیں کی؟ کسی ایک نے بھی نہیں، اور عوام کا رد عمل تو اس سے بھی زیادہ حیران کن اور جذباتی تھا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے اس کی باتوں میں کوئی خامی نہیں پکڑی؟ ارے ہزاروں لوگ اس کے شوز میں آئے۔ وہ سٹیج پر عجیب و غریب بالکل بے معنی باتیں کرتا اور لوگ اس کی باتیں سن کر رو پڑتے تھے۔ اسے ایک عظیم روحانی پیشوا مان لیا گیا۔ او مائی گاڈ! اور جب رینڈی نے سچائی بتائی تو کیا ہوا؟ جب رینڈی نے خود ٹیلی ویژن پر آ کر پردہ چاک کیا کہ یہ سب ایک فریب تھا، تو بہت سے لوگ اس سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کیونکہ وہ جذباتی طور پر اتنے جڑ چکے تھے نا۔ بالکل، سچائی کو ماننا ان کے لیے اپنی جذباتی سرمایہ کاری کو ضائع کرنے کے برابر تھا۔ اور یہ رویہ صرف روحانی دعووں تک محدود نہیں ہے، بلکہ طبی دعووں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے فرانس کے شہر لارڈز کی مثال لے لیں۔ وہاں کے چشمے کے بارے میں تو پوری دنیا میں یہ تاثر ہے کہ وہاں کینسر اور دوسری لا علاج بیماریوں کے معجزاتی علاج ہوتے ہیں۔ جی، لاکھوں مریض ہر سال وہاں جاتے ہیں، لیکن جب جذبات کو ہٹا کر خالص میڈیکل ریکارڈز کو دیکھا جائے تو تصویر بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو حقیقت کیا ہے ان میڈیکل ریکارڈز کے مطابق؟ کیتھولک چرچ نے خود وہاں ایک سخت میڈیکل بیورو بنا رکھا ہے۔ اب دہائیوں پر محیط عرصے میں جہاں کروڑوں لوگ وہاں جا چکے ہیں، مکمل اور مصدقہ شفایابی کے محض 60 یا 70 کیس ہی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ صرف 60 یا 70 کروڑوں میں سے؟ ہاں، اب ذرا اس عدد کو طبی سائنس کے ایک عام تصور کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں، جسے خود بخود ٹھیک ہو جانا
یا اسپونٹینیس ریمیشن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جب انسانی جسم کا مدافعتی نظام خود ہی کینسر کے خلیات کو ختم کر دیتا ہے بغیر کسی بیرونی علاج کے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام آبادی میں کینسر کے خود بخود ٹھیک ہونے کی شرح تقریباً 10,000 سے 1 لاکھ مریضوں میں ایک ہوتی ہے۔ ایک منٹ، تو اگر ہم ریاضیاتی بنیاد پر لوڈز جانے والے کروڑوں مریضوں کا حساب لگائیں تو وہاں ٹھیک ہونے والوں کی شرح تو عام آبادی سے بھی کم بنتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ایک مریض کے گھر پر صوفے پر بیٹھے خود بخود ٹھیک ہونے کے امکانات اس مقام کا سفر کر کے شفا پانے کے امکانات کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ اعداد و شمار تو سچ میں چونکا دینے والے ہیں، لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر کوئی بیمار انسان جو بہت شدید تکلیف میں ہے وہ ایسی جگہوں پر جا کر تھوڑا ذہنی سکون حاصل کر لیتا ہے تو کیا اسے ہم ایک بے ضرر تسلی نہیں سمجھ سکتے؟ درد میں تو امید کی کوئی بھی کرن غنیمت ہوتی ہے۔ یہ ہمدردی اپنی جگہ بالکل بجا ہے، لیکن عملی طور پر یہ وہم بے ضرر نہیں ہوتے۔ وہ کیسے؟ ان کا سب سے بھیانک نتیجہ تب نکلتا ہے جب لوگ اس جھوٹی امید کے سہارے اپنا مستند اور حقیقی طبی علاج چھوڑ دیتے ہیں۔ اوہ ہاں، یعنی وہ کیمو تھراپی چھوڑ کر ان چیزوں پر لگ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یوں وہ اپنی زندگی کے بچے کھچے امکانات بھی ختم کر دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس رویے سے ان دھوکے بازوں کو تقویت ملتی ہے جو لوگوں کی مایوسی کا استحصال کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور یہ جھوٹی تسلیاں صرف ذاتی نقصان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جب انہیں اجتماعی طور پر اپنایا جاتا ہے تو لوگ معروضی حقیقت یعنی آبجیکٹیو ریالٹی سے ہی انکار شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ موڑ ہے جہاں سے معاشرے میں سائنس دشمنی یا اینٹی سائنس جڑ پکڑتی ہے، جس کو نیو ایج یا نیو ایج فلسفی بھی کافی فروغ دیتی ہے نا؟ ان کا وہ نظریہ کہ کوئی ایک معروضی حقیقت نہیں ہے، بس ہر انسان کی اپنی الگ حقیقت ہے۔ ہاں، یہ نظریہ انفرادی سطح پر تو بہت پرکشش لگتا ہے، لیکن طبعی کائنات اس طرح کام نہیں کرتی۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تاریخ اور سائنس کا تقابل کریں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ ہاں، تاریخ تو اکثر فاتحین لکھتے ہیں جس میں تعصب اور حقائق کو توڑنے مڑوڑنے کی پوری گنجائش ہوتی ہے۔ بالکل، مگر سائنس کا ڈھانچہ تو خود احتسابی پر کھڑا ہے۔ سائنس اپنے آپ کو خود درست کرتی ہے۔ یعنی سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ وہ حتمی ہے، بلکہ وہ اپنی غلطیوں کو پکڑ کر درست کر لیتی ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر 20ویں صدی کے ایک بہت قابل سائنسدان تھے فریڈ ہوئل۔ انہوں نے کچھ عجیب مفروضے دیے کہ وائرس خلا سے دمدار ستاروں کے ذریعے زمین پر آتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ہی عجیب بات لگتی ہے۔ ہاں، اور یہ سراسر غلط بھی تھی، لیکن انہیں غلط ثابت کرنے کے چکر میں سائنسدانوں نے بہت سے نئے حقائق دریافت کر لیے۔ سائنس میں تنقید کو دبایا نہیں جاتا۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب سائنس پر کوئی سیاسی نظریہ حاوی ہو جائے، جیسے سوویت یونین میں ہوا تھا۔ ہاں، ٹروفیم لائسنکو کا واقعہ اس کی بدترین مثال ہے۔ اس نے تو نظریات کو سائنس پر مسلط کر کے پورا نظام ہی تباہ کر دیا تھا نا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ لائسنکو سوویت یونین میں زراعت کا ڈائریکٹر تھا۔ اس نے ڈارون کے نظریہ ارتقاء اور روایتی جینیات کو مکمل مسترد کر دیا کیونکہ وہ سوویت مارکسزم کے نظریات کے خلاف سمجھے جاتے تھے۔ اچھا، تو اس نے مارکسی نظریے کو پودوں پر لاگو کر دیا؟ بالکل، اس نے دعویٰ کیا کہ اگر فصلوں کو خاص ماحول دیا جائے تو وہ اس کی عادی ہو جائیں گی۔ اس نے گندم کے بیجوں کو برفیلے پانی میں بھگو دیا کہ یہ سرد موسم برداشت کرنا سیکھ جائیں گے اور ان کی جینیات بدل جائے گی۔ لیکن یہ تو جینیات کے بنیادی اصولوں کی کھلی نفی ہے۔ کوئی بھی جاندار ایسے اپنی جینیات نہیں بدل سکتا۔ تو کیا اس وقت کے سائنسدانوں نے اسے روکا نہیں؟ جن سائنسدانوں نے شواہد کی بنیاد پر اس کی مخالفت کی، انہیں غدار قرار دے کر جیلوں میں ڈال دیا گیا یا سزائے موت دے دی گئی۔ یہ تو انتہائی خوفناک ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فصلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اور لاکھوں لوگ بدترین فاقہ کشی سے مر گئے۔ حقیقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ کون سا نظریہ حکومت کر رہا ہے۔ بالکل، جب حقائق کو جھٹلایا جاتا ہے تو معاشرے کو خون سے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ لیکن ایک اور سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے سائنس کے حوالے سے۔ جی پوچھئے۔ سائنسدان بھی تو آخر انسان ہے نا، ان کے بھی اپنے عقائد، ثقافت اور تعصبات ہوتے ہیں۔ تو کیا سائنسدان کی ذاتی آئیڈیالوجی اس کی ریسرچ پر اثر انداز نہیں ہوتی؟ سائنسدانوں میں انسانی خامیاں ضرور ہوتی ہیں۔ وہ بھی شہرت چاہتے ہیں، جذباتی ہو سکتے ہیں،
لیکن سائنسی طریقہ کار یا سائنٹیفک میتھڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ان خامیوں کو چھان دیتا ہے۔ مطلب ایک نظریہ تبھی قبول کیا جاتا ہے جب دوسرے سائنسدان بھی وہی نتائج حاصل کریں۔ بالکل، جب تک دنیا کے مختلف حصوں، کلچرز اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے سائنسدان آزادانہ طور پر وہی تجربات دہرا کر ایک جیسے نتائج نہ نکال لیں، تب تک وہ دعویٰ حتمی نہیں مانا جاتا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ حقائق جغرافیے یا ثقافت کے محتاج نہیں ہوتے، جو سچ ہے وہ ہر جگہ سچ ہے۔ بالکل، کشش ثقل کا قانون جاپان میں بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے برازیل میں۔ حقیقت انسانی عقائد کے ماتحت نہیں ہوتی۔ صحیح، لیکن جب ہم سائنس کو اتنا سخت، معروضی اور اصولوں پر کاربند دیکھتے ہیں تو ایک تنقید یہ آتی ہے کہ کیا یہ کائنات سے حیرت اور روحانیت کو ختم نہیں کر دیتی؟ ولیم بلیک جیسے عظیم شاعر نے بھی اسی بات پر تنقید کی تھی۔ ہاں، ولیم بلیک نے اپنی نظم میں اسے نیوٹن کی نیند یا نیوٹن سلیپ کہا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ نیوٹن نے کائنات کو محض ایک بے جان مشین بنا دیا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز کو سادہ ترین حصوں میں بانٹ کر سمجھنے کا طریقہ، جسے ہم ریڈکشنزم کہتے ہیں، وہ کائنات کے حسن کو مار دیتا ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت اگر گہرائی میں جایا جائے تو چیزوں کو سادہ کائناتی قانونوں میں سمیٹنا کائنات کے حسن کو کم نہیں کرتا، بلکہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے بڑھا دیتا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ نظام شمسی کے دیوا ہیکل سیارے جو اربوں کلومیٹر دور سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور زمین پر ہمارے کمرے میں چلتی ہوئی گھڑی کا پینڈولم، ہاں، یہ دونوں بظاہر بالکل مختلف ہیں، لیکن دونوں ایک ہی ریاضیاتی اصول اور کشش ثقل کے قانون کے پابند ہیں۔ یہ سوچنا تو واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والا احساس ہے کہ ایک ہی قانون زمین کے کمرے اور اربوں نوری سال دور ستاروں پر بھی نافذ ہے۔ اور یہی تو سائنس کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی حیرت ہے۔ ہمارے جسم میں موجود خون کا آئرن، ہڈیوں کا کیلشیم، یہ سب ان ستاروں کے اندر بنے تھے جو اربوں سال پہلے پھٹ گئے۔ واہ، یعنی جب ہم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ہی ماخذ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، بہترین سائنسی طرز فکر صرف خشک منطق نہیں ہے، بلکہ شکوک و شبہات اور گہری حیرت کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ مجھے یہاں ایک جادوگر کے شو کی تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ جب لوگ کوئی جادوئی کمال دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ اگر راز پتہ چل گیا تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ بالکل، عام طور پر یہی سوچا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان واقعیتاً راز جان لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس چال کے پیچھے کتنی مشق اور کتنا پیچیدہ میکینزم تھا، تو جادوگر کی مہارت پر داد دینے کا اور بھی زیادہ دل کرتا ہے۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ سائنس کا بھی کائنات کے ساتھ بالکل یہی معاملہ ہے۔ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں یہ جاننا کائنات کا جادو ختم نہیں کرتا، بلکہ بتاتا ہے کہ اصل جادو تو ان قوانین میں ہے۔ صحیح، تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کو سمیٹیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شواہد پر مبنی سوچ ہمیں دنیا کی خوبصورتی سے محروم نہیں کرتی۔ بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ہمیں ان دھوکے بازوں سے بچاتی ہے جو ہماری مایوسیوں اور کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شکوک و شبہات اور حیرت کا یہ متوازن ملاپ محض انفرادی سطح تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے اگلی نسل تک منتقل کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم نے حقائق کو کھلے دل سے تسلیم نہ کیا تو جدید دور میں رہتے ہوئے بھی توہم پرستی میں ہی پھنسے رہیں گے۔ بالکل، زندگی کے ہر موڑ پر، خواہ وہ روزمرہ کی افواہیں ہوں یا صحت کے فیصلے، تنقیدی اور منطقی سوچ کو اپنانا ضروری ہے۔ آخری حصے میں ہم سائنس، معاشرے اور آزادی کے درمیان تعلق کا جائزہ لیں گے۔ یہ ہماری اس سیریز کا آخری حصہ ہے، اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم نے جو دستاویزات دیکھی ہیں ان کی روشنی میں ہم بہت سنجیدہ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل، اور یہ ٹاپک ان اخلاقی ذمہ داریوں کے بارے میں ہے جو سائنسدانوں کی ہوتی ہیں۔ ہاں، مطلب ذرا سوچے نا کہ کوئی ایسی مشین بن رہی ہو جس کی طاقت اتنی وسیع اور تباہ کن ہو کہ اسے بنانے والوں کو خود ڈر لگنے لگے کہ کہیں یہ زمین کی فضا کو ہی آگ نہ لگا دے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں اس مشین کا آخری بٹن دبانا چاہیے؟ یہ کوئی فرضی سوال تو نہیں ہے۔ 1945 میں مینہٹن پروجیکٹ کے سائنسدانوں کو بالکل اسی خوفناک صورتحال کا سامنا تھا۔ صحیح،
جب علم اور تباہی کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہاں صرف دریافت نہیں ہوتی بلکہ انسانیت کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا، اور یہ ایک ایسا امتحان ہے جو آج تک جاری ہے، کیونکہ جب بھی ہم علم کی آخری سرحد پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ معلومات حاصل کرنا کافی نہیں ہے۔ اس معلومات کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے نتیجے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ہاں، اور اگر مینہٹن پروجیکٹ کی ہی بات کی جائے تو جے رابرٹ اوپنہائمر کا ایک بیان بہت مشہور ہے۔ جی، وہ ایٹم بم کے تجربے کے بعد والا۔ بالکل، جب انہوں نے پہلا کامیاب تجربہ دیکھا تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں اور وہ لوگ گناہ سے آشنا ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی معمولی افسوس نہیں تھا ان کا، یہ ایک پوری سائنسی برادری کے ذہنی بحران کا آئینہ تھا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا رک کر ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی پوچھیں۔ ایک عام بحث تو یہ ہوتی ہے نا کہ ماہرین کا کام صرف تحقیق کرنا ہے، نئی چیزیں دریافت کرنا ہے۔ اچھا۔ جیسے اگر کوئی گاڑی بناتا ہے اور کوئی دوسرا انسان اس گاڑی کو بہت تیزی سے چلا کر کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو گاڑی بنانے والا ذمہ دار تھوڑی ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا اوپنہائمر اور ان کے ساتھیوں کا یہ سوچنا ٹھیک نہیں تھا کہ انہوں نے تو صرف تجربہ کیا ہے، اس بم کو استعمال کرنا یا نہ کرنا تو سیاست دانوں کا کام تھا؟ دیکھیں، یہ مثال سننے میں تو ٹھیک لگتی ہے، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کیا؟ گاڑی کا بنیادی مقصد سفر کرنا ہوتا ہے، تباہی مچانا نہیں۔ صحیح۔ لیکن جب کوئی ایسا ہتھیار بناتا ہے جس کا واحد مقصد ہی پورے کے پورے شہروں کو راکھ میں تبدیل کرنا ہو تو وہاں یہ والا عذر بالکل ناکام ہو جاتا ہے۔ اچھا، انہیں پتا تھا کہ وہ کیا بنا رہے ہیں؟ بالکل، گناہ سے آشنا ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتے تھے۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ صحیح۔ اور یہ بحران صرف اوپنہائمر تک نہیں رکا۔ اسی دوران ایڈورڈ ٹیلر جیسے لوگ بھی تھے جو ایک بالکل مختلف اور زیادہ خطرناک راستے پر نکل پڑے تھے۔ ہاں، میں نے دستاویزات میں پڑھا تھا ٹیلر نے ایٹم بم پر ہی بس نہیں کیا تھا۔ جی نہیں، بلکہ اس نے اس سے بھی 1000 گنا زیادہ تباہ کن ہائیڈروجن بم بنانے پر پوری طاقت لگا دی۔ اوہ واو! لیکن یہ بات سچ میں سمجھ سے باہر لگتی ہے مجھے۔ کیسے؟ ایک ایسا ہتھیار جو انسانیت کو ختم کر سکتا ہے، اس سے 1000 گنا زیادہ بڑا ہتھیار بنانے کی منطق کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ذہنیت چل رہی تھی؟ اس کے پیچھے دراصل ایک پوری نفسیاتی اور سیاسی منطق تھی جسے عام طور پر ڈیٹرنس تھیوری یا خوف کے ذریعے توازن قائم رکھنا کہتے ہیں۔ اچھا، توازن خوف کے ذریعے۔ ہاں۔ ٹیلر کا ماننا تھا کہ اگر وہ لوگ یہ ہتھیار نہیں بنائیں گے تو دشمن ممالک بنا لیں گے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر دونوں طرف ایسے ہتھیار موجود ہوں جو پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی ڈر کے مارے پہلا حملہ نہیں کرے گا۔ اسے میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یعنی یقینی باہمی تباہی کہتے ہیں نا؟ بالکل، لیکن اس منطق نے ایک نیا اور نہایت بھیانک تصور پیدا کر دیا جسے نیوکلیئر ونٹر یا اٹامی سرما کہا جاتا ہے۔ ہاں، اٹامی سرما۔ یہ تصور تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اصل میں یہ میکینزم کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب اگر دو ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس سے پوری زمین کا درجہ حرارت اچانک کیسے گر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ میکینزم بہت ہی واضح اور سچ کہوں تو ٹھنڈا کر دینے والا ہے۔ جب ایٹمی دھماکے ہوتے ہیں تو ان سے بڑے پیمانے پر آگ لگتی ہے شہروں میں۔ شہروں کے جلنے سے جو لاکھوں ٹن دھواں اور راکھ اٹھتی ہے نا، وہ زمین کی فضا کے سب سے بلائی حصے میں چلی جاتی ہے جسے اسٹریٹوسفیئر کہتے ہیں۔ اچھا، اور وہاں بارش نہیں ہوتی؟ بالکل، وہاں بارش نہیں ہوتی جو اس دھوئیں کو دھو سکے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دھواں پوری زمین کے گرد ایک غلاف بنا لیتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! اور یہ غلاف سورج کی روشنی کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ تو سورج کی روشنی رکنے کا مطلب ہے کہ سردی ہو جائے گی؟ جی، عالمی درجہ حرارت میں اچانک 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مطلب اچانک پوری دنیا میں شدید ترین سردی آ جائے گی اور روشنی اور حرارت نہیں ہوگی تو فصلیں کیسے اگائیں گی؟ زراعت کا مکمل نظام تباہ ہو جائے گا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ فصل تباہ ہونے کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر فاقہ کشی پھیل جائے گی۔ اس کا اثر صرف
ان ممالک پر نہیں ہوگا جہاں بم گرے ہیں، بلکہ ان پر بھی ہوگا جو اس جنگ سے ہزاروں میل دور ہیں۔ یہ تو بہت ڈراونا ہے نا؟ اس سب کو دریافت کرنے کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ جب علم میں اتنی تباہ کن طاقت چھپی ہو تو اخلاقیات کیا کہتی ہے؟ کیا کہتی ہے اخلاقیات؟ اخلاقیات یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو لوگ اس خطرے کی گہرائی کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں نا، وہی معاشرے کو آنے والے خطرات سے آگاہ کریں۔ علمی تحقیق اور اخلاقیات کو ہم الگ نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اگر انسانی تجسس اور علم میں پوری کائنات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی سیارے کو برف میں تبدیل کرنے کی طاقت موجود ہے تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جی وہ کیا؟ تجسس کو آگے کیسے بڑھائیں؟ ہم نئے دریافتوں کا سامنا کس طرح کریں کہ گمراہ بھی نہ ہوں اور راستہ بھی نہ بھٹکیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ دستاویزات کے مطابق یہاں ذہن کا ایک مخصوص توازن ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ توازن شک یعنی اسکیپٹسزم اور حیرت یعنی ونڈر کے درمیان ہے۔ بالکل صحیح۔ سائنس کی بنیادی کامیابی ہی ان دو بالکل مخالف رویوں کے توازن پر منحصر ہوتی ہے۔ دیکھیں، حیرت یا تجسس ایک ایسا جذبہ ہے جو ذہن کو نئے خیالات کے لیے مکمل طور پر کھلا رکھتا ہے۔ صحیح۔ یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کائنات میں اتنے اسرار ہیں جو ابھی سامنے آنے باقی ہیں، اور ہر ناممکن چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف وہ شک بھی تو ضروری ہے نا؟ بالکل۔ شک یا سخت جانچ پڑتال کی عادت ہمیں اس بات سے بچاتی ہے کہ ہم ہر دلچسپ نظر آنے والی بات کو سچ مان لیں۔ دستاویزات میں اس توازن کو سمجھنے کے لیے ایک باؤنسر کی مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت مددگار لگی۔ ہاں، وہ پارٹی والی مثال۔ جی، ذرا سوچیں کہ ایک دروازے پر باؤنسر کھڑا ہے اور اندر ایک زبردست پارٹی چل رہی ہے۔ اچھا۔ یہ پارٹی اصل میں ہماری حیرت اور تجسس ہے، جہاں نئے خیالات کا آنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر یہ باؤنسر یعنی ہمارا شک اتنا سخت ہو کہ وہ ہر نئے انجان شخص کو باہر ہی نکال دے تو پارٹی سنسان ہو جائے گی۔ صحیح بات ہے۔ ذہن میں اگر محض شک کو اپنا لیا جائے تو کوئی نیا خیال یا نئی دریافت اندر داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف اگر دروازے پر کوئی باؤنسر ہو ہی نہ تو پھر کیا ہوگا؟ اگر باؤنسر نہ ہو تو پھر ہر قسم کے فراڈ اور غلط فہمیاں بغیر کسی روک ٹوک کے ذہن میں داخل ہو جائیں گی۔ ذہن کے ساتھ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اگر صرف حیرت ہو اور شک کی چھلنی بالکل نہ ہو نا، تو آسانی سے اندھی عقیدت اور ان تصورات کا شکار ہوا جا سکتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صحیح۔ لوگ بغیر کسی ثبوت کے ہر بات کو سچ مان لیتے ہیں۔ بالکل۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ہاں، روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں کسی لا علاج بیماری کا جادو کی طرح اثر کرنے والا علاج بتایا جاتا ہے، یا کوئی عجیب و غریب سازشی نظریہ یعنی کنسپریسی تھیوری پیش کی جاتی ہے، اور لوگ اس پر یقین کیوں کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن کا باؤنسر اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جعلی سائنس یا سوڈو سائنس جو ہوتی ہے وہ اس لیے پھیلتی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو آسان جوابات دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بنا کسی مشکل منطق یا محنت کے سب کچھ حل ہو جائے گا۔ اور اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ باؤنسرز موجود ہوں جو ہر نئے خیال سے تصدیق اور ثبوت مانگے۔ پر یہاں مجھے ایک بات سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر یہ توازن اتنا ہی اہم ہے تو آخر یہ ذہنیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مطلب اسے کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے شروع میں؟ سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ اس توازن کو سیکھنے کے لیے کسی بڑے ادارے کی نہیں بلکہ بچپن کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، بچپن کی طرف؟ ہاں، بچے پیدائشی طور پر سائنسدان ہوتے ہیں۔ ان کے اندر یہ تجسس اور حیرت دونوں بالکل فطری طور پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ وہ اس دنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ گہرے سوالات پوچھتے ہیں، جیسے چاند ہمارے ساتھ ساتھ کیوں چلتا ہے، یا گھاس سبز کیوں ہے، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے؟ بالکل۔ یہ سوالات کسی عام یا معمولی ذہن کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کی پہلی اور سب سے خالص کوشش ہوتی ہے۔
لیکن ہم ایز اے سوسائٹی یعنی بڑے لوگ اس کوشش کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ اکثر تو والدین یا اساتذہ ان سوالات پر چڑھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. وہ بچوں کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہاں ایک چبھتا ہوا سوال اٹھتا ہے میرے ذہن میں. جی. آخر ہم بڑے لوگ مجھے نہیں معلوم کہنے سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کیا کسی اڈلٹ کی ایگو اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ایک بچے کے سامنے اپنی لا علمی کا اعتراف نہیں کر سکتا؟ یہ دراصل ایگو کا ہی مسئلہ ہے اور اس کی قیمت بیچارے بچے ادا کرتے ہیں. جب کوئی بڑا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، آؤ مل کر اس کا جواب تلاش کرتے ہیں، تو وہ بچے کو دریافت کا راستہ دکھاتا ہے. بالکل. لیکن جب وہ سوال کو ڈانٹ کر دبا دیتا ہے تو وہ بچے کا تجسس ہی مار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی نظاموں میں اکثر روٹ لرننگ یعنی صرف رٹا لگانے پر زور دیا جاتا ہے. ہاں، جہاں حقائق کی لمبی فہرستیں تو یاد کروا دی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تحقیق کیسے کرنی ہے. یہ کسی چیز پر تجزیاتی سوال کیسے اٹھانا ہے. جب ایک بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ سوال پوچھنا بے وقوفی یا بدتمیزی ہے، تو دراصل اس کے اندر اس باؤنسر اور اس کھلے دروازے دونوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس چیزوں کو پرکھنے کا کوئی آلہ نہیں ہوتا. وہ مستقبل میں کسی بھی فریب، جعلی تصور یا غلط سیاست کا آسان شکار بن جاتا ہے. یہ سلسلہ صرف تعلیم کے نقصان تک محدود نہیں رہتا. بالکل نہیں. اگر گہرائی میں دیکھا جائے تو تجسس کو دبانا اور سوالات نہ پوچھنے دینا اصل میں انسانی آزادی پر سب سے بڑا حملہ ہے. صحیح بات ہے. سوچنے پر پابندی غلامی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. اس حوالے سے فریڈرک ڈگلس کی مثال اس بات کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے. ہاں، فریڈرک ڈگلس کی کہانی بہت مؤثر ہے. وہ ایک ایسا شخص تھا جو 19ویں صدی میں غلامی میں پیدا ہوا. اس کے مالک نے اسے پڑھنا اور لکھنا سیکھنے سے شدت سے روکا تھا. مالک کو اچھی طرح معلوم تھا کہ غلامی صرف جسم کو باندھ کر رکھنے کا نام نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ یہ دراصل ذہن کو اندھیرے میں رکھنے کا نام ہے. اس کا ماننا تھا کہ اگر کسی غلام کو کتابیں پڑھنا آ گئیں تو اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے. اچھا، اور پھر؟ اور وہ ہمیشہ کے لیے غلامی کے ناقابل ہو جائے گا. ڈگلس نے چوری چھپے پڑھنا سیکھا اور اس سے اس ممانت سے ہی یہ احساس ہوا کہ تعلیم اور حقائق جاننا ہی غلامی سے آزادی کا واحد راستہ ہے. اس کا سیدھا سا میکانزم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان اندھیرے میں ہو اور اس کے پاس اپنی روشنی نہ ہو تو اسے لازمی طور پر اسی کی بات ماننی پڑتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے راستہ معلوم ہے. بالکل، چاہے وہ شخص اسے کسی کھائی میں گرا دے. صحیح. جہالت اس لیے لوگوں کو محتاج رکھتی ہے کیونکہ جب خود سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو لوگ دوسروں کے بنائے ہوئے خیالات کے محتاج بن جاتے ہیں. تعلیم وہ روشنی ہے جو انسان کو اس محتاجی سے نکال کر آزاد کرتی ہے. اور اسی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عوام تعلیم یافتہ اور تجسس رکھنے والی نہ ہو تو جمہوریت کا پورا نظام بالکل کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے. صحیح فرمایا. جمہوریت درحال اسی بنیاد پر کھڑی ہے کہ عوام بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ہاں. اگر عوام میں حقائق کو پرکھنے اور سوال اٹھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی تو وہ صرف خوخلے نعروں اور جھوٹے وعدوں کا شکار ہوتے رہیں گے. تھامس جیفرسن نے اسی لیے کہا تھا نا کہ اگر کوئی قوم یہ امید رکھتی ہے کہ وہ جاہل بھی رہے اور آزاد بھی تو وہ ایک ایسی امید کر رہی ہے جو نہ کبھی تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. آزادی کا تصور علم کے بنا مکمل ہی نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم اور آزاد سوچ کا لاگو ہونا صرف انفرادی سطح پر نہیں ہوتا بلکہ پورے معاشرے پر اس کا اثر پڑتا ہے. یہ عام شخص کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ حکومت اور اختیار والوں سے سوال کر سکے. عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ حکمران جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. صحیح.
لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ اور مختلف نقطۂ نظر سامنے آتا ہے کہ سیاسی اور جمہوری نظام کوئی مقدس چیز نہیں، بلکہ بالکل سائنس کی طرح ایک تجربہ ہوتے ہیں۔ یہ تصور واقعی جمہوریت کو دیکھنے کا رخ بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، ہر نیا قانون، ہر نئی پالیسی دراصل ایک تجربہ ہی تو ہوتی ہے، جس کا نتیجہ پہلے سے کسی کو مکمل معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا۔ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز جیسے بنجامن فرینکلن اور تھامس جیفرسن صرف سیاستدان نہیں تھے، بلکہ وہ خود سائنسدان تھے۔ اوہ اچھا، یہ بات دلچسپ ہے۔ ہاں، جب انہوں نے آئینی ڈھانچہ اور بل آف رائٹس تشکیل دیا نا، تو انہوں نے بالکل سائنسی اصولوں کو سامنے رکھا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے طاقتوں کو اس طرح تقسیم کیا جیسے کسی سائنسی تجربے میں ویریبلز کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی پالیسی فیل ہو جائے تو نظام کے اندر اتنی لچک ہو کہ اس غلطی کو آسانی سے ٹھیک کیا جا سکے۔ یعنی آئین یا کانسٹیٹیوشن ایک لیبوریٹری ہے اور قوانین اس میں ہونے والے تجربات ہیں۔ بالکل۔ لیکن یہاں میں عام طور پر دی جانے والی ایک منطق کی طرف دھیان دلانا چاہ رہی تھی، جو اکثر اختیار والوں کی طرف سے آتی ہے۔ جی۔ بعض لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر شہری ہر وقت حکومت پر سوال اٹھائیں گے اور ہر وقت پالیسی کی جانچ پڑتال کریں گے تو اس سے معاشرے میں بے چینی اور بد امنی پھیلے گی۔ کہا جاتا ہے کہ قوم کی ترقی کے لیے عوام کا چپ چاپ حکومت کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ تو اس اعتراض کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ آرگیومنٹ صرف اور صرف اتھارٹی کو بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے لیں کہ جیسے کوئی شخص ایسی گاڑی چلا رہا ہو جس میں ڈیش بورڈ موجود ہی نہ ہو۔ اچھا، ڈیش بورڈ نہ ہو۔ ہاں، نہ پیٹرول کا میٹر ہو اور نہ انجن کی ہیٹ بتانے والا کوئی اشارہ۔ گاڑی چلانے والے کو شاید سکون محسوس ہو رہا ہو کہ سب ٹھیک چل رہا ہے اور کوئی بے چینی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ لیکن حقیقت میں گاڑی کا انجن کسی بھی وقت آئل نہ ہونے کی وجہ سے تباہ ہو سکتا ہے۔ جب عوام کو سوال پوچھنے سے روک دیا جاتا ہے تو اس سے بدامنی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نظام کی غلطیاں چھپ جاتی ہیں، بالکل اس ڈیش بورڈ کی طرح جہاں وارننگ لائٹ نہ جلے۔ بل آف رائٹس کو اصل میں ایک ایرر کریکٹنگ مشینری، یعنی غلطی ٹھیک کرنے کے نظام کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سوال پوچھنا اور حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا کسی بھی طرح سے بغاوت نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے شہریوں کا بنیادی فرض ہے۔ صحیح۔ اگر سماج میں اس بات کی آزادی نہیں ہوگی کہ وہ غلطی کو غلطی کہہ سکیں تو وہ آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو ڈیش بورڈ والی مثال اس پورے میکانزم کو بہترین انداز میں واضح کرتی ہے۔ آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایرر کریکٹنگ مشینری کام کرتی رہے۔ ہاں۔ تو آج کے اس پورے تجزیے کو اگر سمیٹا جائے اور ان سب باتوں کو آپس میں جوڑا جائے تو اس پوری سیریز کا آخری اور سب سے اہم پیغام جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس صرف معلومات، حقائق یا فیکٹس کا ڈھیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف کتابوں میں یا کسی لیبارٹری میں ہوتی ہے، بلکہ یہ دراصل سوچنے کا ایک انداز ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو اور اس دنیا کو بغیر کسی فریب اور جذباتی وابستگی کے حقیقت کی نظر سے کیسے دیکھا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سوچنے کے انداز کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی، سیاسی فیصلوں اور سماجی معاملات میں بھی اپنانا چاہیے۔ صحیح۔ جب انسان ہر چیز کو ثبوت اور منطق کی روشنی میں دیکھتا ہے اور اپنے ذہن کا باؤنسر جاگتا رکھتا ہے، تبھی وہ کسی بھی قسم کی غلامی، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی، اس سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ سائنس کا طریقہ کار ہمیں اپنی ہی لا علمی کو قبول کرنا اور اس لا علمی کو علم میں بدلنا سکھاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اسی سے ایک آخری اور فکریہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر سائنس کا طریقہ کار سچائی تک پہنچنے اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا انسانیت کے پاس سب سے بہترین اور آزمودہ ہتھیار ہے، جی، زندگی اور عالمی سیاست میں اس ہتھیار کو اتنا کم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیوں ہم کئی بار حکومتی فیصلوں، عام معاشرتی روایتوں اور یہاں تک کہ اپنے خود کے بنائے ہوئے تصورات کو بغیر جانچ پڑتال کے قبول کر لیتے ہیں، جبکہ انہی موقعوں پر ہمیں اس ذہنی باؤنسر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل۔
یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے. تجسس قائم رکھیں، باخبر رہیں اور سوالات پوچھتے رہیں. مزید بصیرت افروز کانٹینٹ کے لیے بائیو پلس کو سبسکرائب کریں.